بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، آج کی تقریر کا تعلق ہمارے آپ کے زمانے میں جو ارتداد پھیل رہا ہے اس سے ہے۔ ارتداد یعنی اسلام سے، دین سے پھر جانا، دین کو چھوڑ دینا۔ یہ آج کے زمانے کا ایک عام فتنہ بن چکا ہے، اور ایک طرف جہاں یہ خبریں آتی ہیں مسلسل کہ لوگ اسلام کو خوب قبول کر رہے ہیں، باہر ملکوں کی خبریں آتی ہیں، یورپ کی، امریکہ کی، انگلینڈ کی، فرانس کی، آسٹریلیا کی، کہ اسلام میں لوگ خوب داخل ہو رہے ہیں اور شوق سے اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کر رہے ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہیں دوسری طرف یہ خبریں بھی بہت افسوسناک آ رہی ہیں کہ جو مسلمان ہیں وہ ایمان بھی چھوڑ رہے ہیں۔ بہت سے مسلمان ایمان چھوڑ کر غیروں میں جا ملے، یا اگر انہوں نے اسلام کو نہیں چھوڑا تو اتنے آزاد خیال کے ہو گئے کہ وہ برائے نام مسلمان، صرف نام تو ان کا مسلمانوں کا ہے لیکن کام اور معاملات اور سوچ سارا غیر ایمان والوں کا ہے۔ آج کل کے زمانے میں یہ عام بات ہے، اسی کو شریعت میں ارتداد کہتے ہیں، مرتد ہونا۔ ارتداد مرتد ہونا، دین کو چھوڑ دینا۔ قرآن نے کہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 217، کہ جو اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا، اسلام سے پھر جائے گا، برگشتہ ہو جائے گا، کیا نقصان اسلام کا ہے یا کیا نقصان ہے اللہ تعالی، کیا نقصان ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ دو طریقے کا ارتداد پیدا ہوا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ لوگ ایمان ہی چھوڑ دے رہے ہیں، باپ دادا مسلمان تھے، ایمان والے تھے، یہ اتنے آزاد ہو گئے کہ انہوں نے اسلامی کو چھوڑ دیا۔ یہ بھی طریقہ ہے۔ اخبارات کے اندر، ٹی وی میں یا میڈیا میں خبریں تو عام رہتی ہے، سنائی پڑتی ہے کہ لوگ، اتنے لوگوں نے اسلام چھوڑ دیا اور دوسرے مذہب میں چلے گئے۔ ایک تو یہ لوگ ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو ہیں تو مسلمان لیکن ان کی سوچ ساری غیر ایمان والوں کی بن چکی۔ ان کو قرآن پر اعتراض، ان کو حدیثوں پر اعتراض،
ان کو اسلامی تعلیمات پر اعتراض، ان کو اسلامی نظام پر اعتراض، تو ایسے لوگ گرچہ صاف صاف ایمان سے نکل کر نہیں جا رہے، مگر یقینی طور پر وہ اس جگہ پہنچ گئے کہ وہ ارتداد یعنی مرتد ہو گئے، انہوں نے اسلام کا دامن چھوڑ دیا، چاہے وہ یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اسلام میں داخل۔ آج کے زمانے میں یہ چیزیں بہت عام، تو قرآن تو صاف کہہ رہا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِ، جو ایمان سے پھر گیا، اسلام سے پھر گیا، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو اس کے سارے اعمال برباد ہو گئے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جتنے بھی اچھے کام دنیا میں کیے تھے، جتنی بھی نیکیاں دنیا میں کمائی تھی، ساری نیکیاں ختم ہو گئی، ساری نیکیاں ضائع ہو گئی، یہ دنیا میں اعمال کا برباد ہو رہا ہے۔ اور آخرت کے اندر، آخرت میں ان کو تو بس اللہ تعالی کے بنائے ہوئے جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، ہمیشہ اس کے اندر رہے گا۔ اور یہ بات طے ہے کہ اللہ کے ہاں اگر کوئی دین معتبر ہے تو دین اسلام معتبر ہے۔ قرآن صاف اعلان کرتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک بس دین اسلام ہی معتبر ہے، اس کے علاوہ اور کسی دین کا اعتبار نہیں ہے۔ تو قرآن میں اللہ نے کہہ دیا، بہت صاف اعلان کر دیا اللہ نے۔ سورہ آل عمران میں اللہ نے صاف اعلان کر دیا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک فقط دین اسلام ہی معتبر ہے، اس کے علاوہ اور کسی دین کا اعتبار نہیں۔ ایک اعتراض کا میں جواب یہاں پر دے دوں آپ حضرات کو۔ اکثر یہ بات سننے میں آتی ہے کہ بہت سے لوگ جو غیر ایمان والے ہیں وہ مسلمانوں کو یہ کہہ کر ورغلاتے ہیں کہ تمہارا مذہب تو 1400 سال پہلے آیا اور ہمارا مذہب تو تم سے پرانا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم سب غیر ایمان والے تھے، تمہارے باپ دادا، چلیے باپ دادا نہیں پر دادا اوپر کی نسل سب غیر ایمان والے تھے، تمہارے باپ ایمان لے آئے، تمہارے دادا ایمان لے آئے، مسلمان ہو گئے، تو معلوم ہوا اصل تمہاری تو وہی ہے نا، اسی کا نام کیا دیتے ہیں؟ گھر واپسی۔ تو یہ ایک بہکاوا ہے، ایک فریب ہے۔ کیوں؟ اسلام دنیا کا سب سے قدیم مذہب ہے، سب سے پرانا مذہب اسلام۔ کیا دلیل ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہے اور پہلے
نبی بھی ہے. تو ظاہر ہے کہ نبی سے بڑا اسلام اور ایمان پر چلنے والا کون ہوتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے مسلمان بھی. اسی لیے وہ کہاں تھے؟ ان کا ٹھکانہ جنت تھا. جنت میں وہ تھے اور جنت میں غیر ایمان والا نہیں جا سکتا. جنت کے لیے تو ایمان کا ہونا شرط. تو آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، وہی سب کی بنیاد ہے اور وہ سب سے پہلے مسلمان تھے. تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا کہ اسلام 1400 سال پہلے آیا؟ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ وہ شریعت جس کا ہم اتباع کرتے ہیں، وہ نبی جس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، وہ نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے آئے. تو ان کی شریعت، ان کے قوانین، ان کے ضابطے یہ 1400 سال سے چل رہے ہیں. حالانکہ اس سے پہلے بھی جو نبی تھے وہ سارے نبی ایمان والے تھے، ان کے بھی ضابطے ان کے وقت میں چلتے ہیں. اور یہ بات بھی طے ہے کہ سارے نبیوں کا مذہب ایک تھا. ہر نبی نے ایک بات کی دعوت دی، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ. ہر قوم نے. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کے پاس ان کے بھائی ہود کو بھیجا. کیا کہا؟ قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو. قوم ثمود کا صالح علیہ السلام بھیجے گئے. وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو. مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. ہر نبی نے اعلان کیا. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ. حضرت شعیب علیہ السلام آئے، سب نے اعلان کیا ایک اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں. تو جو بنیاد ہے انسانوں کی، وہ سب سے بڑا مسلمان آدم علیہ السلام. سب کی بنیاد ایک تھی، اللہ کی وحدانیت، اللہ کا ایک ہونا، مگر احکام بدلتے رہے. احکام بدلتے رہے. اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے، جیسے ڈاکٹرز کے یہاں بیمار جاتا ہے. اب شروع میں بیماری زیادہ ہے، بیماری سخت ہے، تو وہ دوسری دوا دیتا ہے. اور 2-4 دن کے بعد جب کنٹرول ہوا، افاقہ ہوا، دوسری دوا دیتا ہے. اور کنٹرول ہو گیا، تیسری دوا دیتا ہے. اب یہ اعتراض نہیں کر سکتے کہ صاحب آپ نے جو دوا تیسری مرتبہ میں لکھی ہے پہلے کیوں نہیں لکھ دیا؟ کیوں؟ اس واسطے کی مزاج کا مسئلہ ہے. وہ خود سمجھ رہا ہے کہ اس کو دوا کی ضرورت کون سی. تو اللہ تبارک و تعالی حکیم ہے، سب سے بڑے حکمت والے، سب سے زیادہ جاننے والے. اللہ تعالیٰ نے بنیاد تو ایک رکھی، لیکن احکامات کو اللہ تعالیٰ بدلتے ہیں تاکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. اب اعلان ہو گیا کہ یہ آخری نبی ہے، اب ان کے بعد کسی میسنجر کو، پیغام دینے والے کو ہم نہیں دیتے. یہاں نبوت کا سلسلہ مکمل کر دیا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
تمام نبیوں کے خاتم ہے، مہر ہے، آخر میں آئے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. سورہ احزاب کیا ہے؟ اعلان کر دیا گیا. تو معلوم ہوا بنیاد سب کی ایک ہے، بنیاد سب کی ایک ہے. ہاں جو اوپر کی چیزیں ہیں اس میں بدلاؤ ہوتا رہا. نیچے کی منزل کے اندر دوسرے طریقے کا پورشن بنا ہوا تھا، اور اوپر گئے دوسرے انداز میں تعمیر تھی، اور اوپر گئے تیسرے منزل پر تیسرے انداز میں تعمیر تھی. تو بنیاد تو سب کی ایک ہے، فرق ہوا اوپر جا کے. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک سارے نبیوں نے اسی بات کا اعلان کیا ہے. کیا؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو. تو جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام 1450 سال پہلے آیا، تو ہمارے کہنے کا مطلب یا کتابوں میں پڑھنے اور بتانے کا مطلب صرف اتنا ہے کہ جو تعلیمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، آخری نبی کی ہے، وہ 1450 سال پہلے آئی. ورنہ اسلام تو سب سے قدیم مذہب ہے، اس سے پہلے کوئی مذہب ہوا ہی نہیں. یہ اس کا مطلب. تو لہذا یہ فریب ہے سراسر، یہ دھوکہ ہے. اسلام سب سے قدیم مذہب ہے، اس سے پرانا، اس سے قدیم کوئی مذہب نہیں. آدم علیہ السلام پہلے انسان بھی ہے اور پہلے نبی بھی، یعنی پہلے ایمان والے. اور آخر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. یہاں پر آ کر اللہ تعالیٰ نے اب حکم فرما دیا کہ قیامت تک اب احکامات نہیں بدلیں گے. پہلے آدم علیہ السلام آئے تو کچھ حکم تھا، نوح علیہ السلام آئے تو کچھ حکم تھا، عیسیٰ علیہ السلام آئے تو کچھ حکم تھا. لیکن جب سرور دو عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے تو آپ اعلان ہو گیا آپ کے جانے کے وقت اب اس کے اندر قیامت تک کوئی بدلاؤ نہیں ہو. تو جب ہم کہتے ہیں کہ اسلام 1400 سال پہلے 1450 سال پہلے آیا، تو کہنے کا مطلب صرف اتنا ہوتا ہے اب یہ حکم قیامت تک چلے گا. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارا مذہب کوئی نیا مذہب ہے. بنیاد سب کی ایک ہے، احکامات یہ سیٹ ہو گئے، اب قیامت تک وہی حکم چلتا رہے گا. جیسے ڈاکٹر نے جب اخیر میں دوا لکھ دی شوگر والے کو، بلڈ پریشر والے کو کہ بھائی آپ کو یہ دوا اب ہمیشہ کھانی ہی کھانی، یہ دوا آپ کی طبیعت سے میچ کر گئی، اب ہمیشہ یہ دوا کھانی ہے. یہی مطلب ہے. اب یہ شریعت آپ کے لیے طے ہو گئی، قیامت تک اسی پر چلنا ہے. قرآن نے اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمتیں تمہارے اوپر مکمل کر دی، تام کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے مذہب اسلام کو پسند کر لیا. یہ مطلب قرآن یہی بتا رہا ہے کہ مذہب اسلام اب قیامت تک کے لیے پسند ہو گیا، اب اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہو سکتا. یہ سورہ مائدہ کے اندر یہ آیت موجود ہے. اليوم اکملت لکم دینکم کہاں نازل ہوئی؟ حجۃ الوداع کے موقع پر، عرفات کے دن، یعنی 9 ذی الحجہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹ پر سوار تھے. اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اليوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. کیا مطلب مکمل کا؟ اب اس کے اندر بدلاؤ نہیں ہوگا. نماز 5 ہے تو قیامت تک 5 ہی رہے گی. روزہ 1 مہینے کا ہے تو قیامت تک 1 ہی مہینے کا رہے گا. زکات 2.5% ہے تو قیامت تک 2.5% ہی رہے گی. اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہوگا. یہ مطلب ہے اس کا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارا مذہب کوئی نیا مذہب. اس پروپیگنڈے کو بھول جائیے. لوگ خود پروپیگنڈا کرتے ہیں.
گھر واپسی گھر واپسی گھر واپسی. کیا گھر واپسی؟ سب سے قدیم تو ہمارا مزار، ہمارا پہلا جو ہماری بنیاد آدم علیہ السلام کا پہلا مسلمان ہے. تو لہذا یہ سب فراڈ ہے، سب دھوکہ ہے اور سب فریب دہی ہے، ورنہ سب سے قدیم ہمارا مزار. اور آدم علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تقریباً 6000 سال سے زائد کا عرصہ ہو رہا ہے. 6000 سال سے زائد کا تاریخوں کے اندر موجود. تو یہ ہمارا مذہب، ہمارا مذہب کوئی نیا نہیں ہے. ایک بات تو یہ صاف کر لیجیے، سب سے قدیم مذہب ہمارا. تو لہذا اگر کوئی آپ کے سامنے یہ بات کرے کہ بھائی 1450 سال پہلے تمہارا مذہب آیا، تو اس کا جواب ہے کہ نہیں، 1450 سال پہلے وہ آخری مذہب، آخری نبی آئے جن کی تعلیمات کا ہم فالو کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں. ورنہ بنیاد تو ہماری سب سے پہلے ہے. آدم علیہ السلام ہمارے مذہب کی پہلی اینٹ، ہمارے دین کی پہلی اینٹ ہے، اور ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی آخری اینٹ ہے. اب یہ آخری اینٹ مکمل عمارت تیار ہو گئی، قیامت تک اس کے اندر کوئی بدلاؤ نہیں ہو. یہ اعتراض کا جواب. تو آج کل کے زمانے میں لوگ اس طرح سے ورغلاتے ہیں. ایک تو یہ، اور دوسرا ارتداد، یعنی دین سے برگشتہ اور پھرنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے؟ آج کل کی جو مخلوط تعلیم ہے، اپنے بچوں کا کیئر نہ کرنا، اپنے بچوں کی نگہداشت نہ کرنا، اپنے بچوں کی بچیوں کی نگہداشت آج کے زمانے میں پہلے سے زیادہ ضروری. اس لیے کہ کالج کا ماحول، اسکول کا ماحول آج بالکل دین سے برگشتہ کرنے والا ہے. اور بلکہ کالج کے اور اسکول کے نصابوں میں، ان کے سلیبس میں ایسی ایسی کتابیں شامل ہیں جو خود آپ کو دین سے برگشتہ کرتے ہیں. آج ہمارا نوجوان یا ہماری نوجوان بہن لڑکی، اس کے ذہنوں میں یہ بات بھری جاتی ہے کہ ارے اسلام تو ٹارچر کر رہا ہے، آزادانہ گھومنے نہیں دے رہا ہے، جہاں جاؤ نقاب لگا کے جاؤ، یہ اعلان کیا جاتا ہے، پردے میں رہو. تو یہ کیا ہے؟ یہ ٹارچر کرنا ہے. یہ ذہنوں میں بھرا جاتا ہے. اور آج کل کے زمانے میں انٹرنیٹ، میڈیا، یہ سب اس بات پر ہاتھ دھو کے پیچھے پڑا ہوا ہے کس طرح نقاب کی اہمیت کو نکال دیا جائے، کس طرح دینی تعلیمات کی اہمیت کو نکال دیا جائے، کس طرح قرآن کی اہمیت کو نکال دیا جائے. آج یہ عام بات بن گئی. آپ کے بہرائچ کے بھی بہت سے واقعہ ہیں. پورے ہندوستان کے اندر آپ واش کیجئے، دیکھیے، معلوم ہوا مسلم لڑکیاں ہیں، دوستی کس سے ہوئی؟ غیر مسلم سے. آہستہ آہستہ ایمان چھوڑ دیا، آہستہ آہستہ اسلام چھوڑ دیا. اور ان کا تو مشن ہے یہ. اور اس کا نقصان کیا ہوا؟ اسلام گیا تو گیا، کچھ دنوں کے بعد جب ان کی زندگی برباد کر دی، لا کے دو راہ پہ چھوڑ دی. نہ خدا ہی ملا، نہ مثال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. یہی حالت ہے. لہذا اپنے بچوں کی تمام ایکٹیویٹیز پر نگاہ ہونی چاہیے، ان کی تعلیم پر، ان کی تربیت پر. ہمارے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاف فرمایا، ترمذی کی روایت، کیا فرمایا؟ ما نحل والد ولدا من نحل افضل من ادب حسن. یہ روایت ترمذی کے اندر موجود ہے، حدیث نمبر 1952. آقا نے فرمایا کوئی بھی باپ اپنی اولاد کو جو سب سے بڑا گفٹ دے سکتا ہے،
سے بڑا تحفہ دے سکتا ہے وہ تحفہ کیا ہے؟ بہترین تعلیم و تربیت. یہ سب سے بڑا تحفہ. مال کا تحفہ، جائیداد کا تحفہ، مکان کا تحفہ، کھیت کا تحفہ، یہ تحفہ ضرورت کا تحفہ ہے، مگر حسن ادب اور بہترین تو تعلیم و تربیت یہ اتنا بڑا تحفہ ہے کہ اس سے افضل، اس سے اچھا کوئی تحفہ نہیں ہو. اس بات کی تو بڑی فکر ہے ماں باپ کو آج کے زمانے میں کہ وہ اپنی اولاد کے لیے گھر کتنا اونچا بنا دے، اپنی اولاد کے لیے کتنے بیگھے کھیت چھوڑ جائیں، اپنی اولاد کے لیے دکانیں کتنی چھوڑ جائیں. اس بات کی تو فکر ماں باپ کو ہے. اس بات کی قطعاً فکر نہیں ہے ماں باپ کو کہ ہماری اولاد کی دین کے دین کا کیا ہوگا. قطعاً فکر ہے. حالانکہ ماں باپ بالکل برگشتہ ہو گئے دین سے. لڑکا ہے جو چاہتا ہے کرتا ہے، لڑکی ہے جہاں چاہتی ہے جاتی ہے. اسلامی تعلیمات میں آقا نے فرمایا اذا فاتك الحياء فاصنع ما شئت اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. جب حیا ختم ہو جائے، شرم ختم ہو جائے تو انسان جو چاہتا ہے کرتا ہے. بخاری کی روایت 3484 نمبر کی ہے. حیا ختم ہو گئی. ٹی وی دیکھتے دیکھتے، موبائل پر غلط چیزیں دیکھتے دیکھتے، بد نظری کرتے کرتے اور ایک ساتھ مل کر کالج کے ماحول میں رہتے رہتے حیا ختم ہو گئی، شرم ہو گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دین چھوڑنا بہت آسان ہے. دین چھوڑنا بہت آسان ہے. آج کے زمانے کے حالات لوگ مرتد ہو رہے. اچھا اگر دین نہیں چھوڑا تو کم سے کم وہاں تو پہنچ ہی گئے کہ اب ان کے ذہن میں وہ قدر و قیمت نہیں رہ گئی اسلام کی. نماز کی وہ قدر نہیں. کہاں ہم پڑھتے تھے صحابہ کے بارے میں، اولیاء کرام کے بارے میں، محدثین کے بارے میں، مجتہدین کے بارے میں، بڑے بڑے علماء کے بارے میں، کہ کہاں ان کی تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی تھی، پہلی تکبیر نہیں چھوڑتی تھی. اور کہاں اب سنائی پڑتا ہے، اب دکھائی پڑتا ہے کہ لوگ اتنے غافل ہو گئے، اتنے غافل ہو گئے کہ جمعہ اور جمعہ بس. اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو کوئی وقت کی فکر ہی نہیں. کیوں؟ یہ جو ماحول ہوا جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اس ماحول میں پہنچ کر وہ جو اہمیت تھی اسلامی تعلیمات کی وہ نکل گئی. کہاں وہ لڑکی اتنی پردے دار کہ دوسرے کے سامنے آنا گوارا نہیں تھا، اپنے گھر کے اندر بھی اپنے سر سے دوپٹہ نہیں ہٹنے دیتی تھی، اپنے گھر کے اندر بھی ننگے سر نہیں بیٹھتی تھی. اور کہاں ماحول کا یہ اثر پڑ گیا؟ اس کالج اور اسکول کے ماحول میں تعلیم حاصل کرنے کا اثر یہ ہو گیا کہ وہ آج اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ باقاعدہ جینس پہن کر، پینٹ پہن کر، ٹی شرٹ پہن کر آرام سے خوب قاعدے سے ہنس ہنس کے باتیں کرتے. یہ ماحول کا اثر آج کل، یہ ہے آج کل کا. تو اسلامی تعلیمات سے جب دور ہٹیں گے تو یہ تمام چیزیں. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. اے ایمان والو، جو لوگ تم میں سے دین چھوڑ بیٹھتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اللہ کا نقصان ہو رہا ہے؟ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لے آئے گا جو ایمان قبول کریں گے، ایمان کے راستے پر چلیں گے، اور تم کو اللہ تعالیٰ بھگا دے گا. سورہ مائدہ کی آیت ہے 54 نمبر کی آیت. معلوم یہ ہوا کہ ارتداد ذہنی، اس کا نام ہے فکری ارتداد، یعنی فکری طور پر آدمی کیا ہو گیا؟ دین سے برگشتہ ہو گیا.
آج کے زمانے کی اکثریت ہے. حیرت ہوتی ہے آج کے زمانے میں اللہ معاف فرمائے اللہ معاف فرمائے کہتے ہوئے ڈر لگتا ہے. مسلمان گھروں کی لڑکیاں ہیں, مسلمان گھروں کی بچیاں, رشتہ اور شادی کا موقع آتا ہے وہ صاف کہہ دیتی ہے کہ داڑھی والے سے ہم رشتہ نہیں کریں. یہ سوچ کہاں سے آئی؟ یہ وہی فکری ارتداد ہے, ذہن سے اس کی عظمت نکل گئی. ابھی ہمیں سنائی پڑا ایک واقعہ, ایک صاحب ایک بہو لے کے, ابھی جلدی کا واقعہ ہے, یہی بہرائچی کا واقعہ. ایک صاحب ایک بہو لے کے آئے, وہ ان کی بہو نمازی تھی, تو وہ اپنی دکان سے آتے, تو اب جس ٹائم آتے بھائی چاہے دوپہر میں چاہے شام میں نمازی کا وقت رہتا, وہ مصلی پر کھڑی رہتی, تو گالی دے کر کہتے کہ جب دیکھو تو یہ ہمیشہ مصلی کھڑی رہتی ہے, گالی دے کر. یہ سوچ کہاں سے؟ یہ وہی فکری ارتداد ہے. اتنے آزاد ہو گئے لوگ, فکر انسان کی ایسی خراب ہو. میرے بھائیوں معمولی چیزیں, قرآن کی اہمیت دل سے نکل گئی, اسلامی لباس کی اہمیت دل سے نکل گئی, پردے کی اہمیت دل سے نکل گئی. کیوں؟ یہ وہی فکری ارتداد ہے, فکر کا خراب ہونا. وہی چیزیں ساری ہیں. اپنی فکر کو درست کیجیے, اپنے فکر کو صحیح کیجیے. کیسے صحیح ہوگی؟ ہماری فکر کیسے درست ہوگی؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے گھروں میں کم از کم 10 سے 15 منٹ کا وقت آپ متعین کریں جس میں دینی تعلیمات پر کوئی کتاب پڑھی جائے, کم سے کم. اور ماں باپ یہ ذمہ داری اٹھائے کہ اپنے بچوں کی نگہداشت کرے. الا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. روایت صاف موجود ہے, تم میں سے ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا. بخاری کی روایت ہے 2558 نمبر کی. ہر آدمی, ماں باپ ذمہ دار ہے, ان کی ذمہ داری کے بارے میں قیامت میں سوال ہونا ہے. ان کی اولادیں کہاں جا رہی ہیں اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا. اپنے اولاد کی دیکھ بھال کیجیے. اگر موبائل دے رکھا ہے تو ان کے موبائل کی چھان بین کیجیے, اس کی تو ہمیں لگی ہے کہیں غلط تو رشتہ نہیں چل رہا ہے, کہیں غلط دوستی تو نہیں ہو رہی. انٹرنیٹ پر چیٹنگ اور دوستی اور تمام چیزیں یہی آج کل ہمارے مسلم بچوں کو, مسلم بچیوں کو مرتد بنا دے رہے. تو ہماری آپ کی ذمہ داری ہے. آخری بات کہتا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو, اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. ذمہ داری کس کی ہے؟ ماں باپ کی ذمہ داری. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 28ویں پارے کی آخری سورت ہے. اللہ نے فرمایا تمہاری ذمہ داری ہے, اپنے اولاد کو بچاؤ, ان کے دین کی عبادت کرو. ہماری ذمہ داری اپنے اولاد کے لیے جہاں بڑی ذمہ داریاں اٹھا رہے ہیں, کھانے کی, پینے کی, پراپرٹی بنانے کی, مکان بنانے کی, مگر جو بنیادی ذمہ داری ہے ان کے دین کی عبادت کی, اس کی کوئی فکر ماں باپ کو. میرے بھائی, یہ ماحول چلے گا آہستہ آہستہ, نسلیں مرتد ہو جائیں, دین چھوڑ بیٹھے, دین چھوڑ بیٹھے. اس لیے اپنے دین کی حفاظت کیجیے, اپنے اولاد کے دین کی حفاظت کیجیے, دینی تعلیمات کا نظم کیجیے. اور آپ کا بچہ کچھ بھی بنے, ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, اللہ کرے بہترین انجینئر بنے, وہ اللہ کرے بہترین ڈاکٹر بنے, مگر ساتھ ساتھ سچا پکا مسلمان بھی بنے. سچا پکا مسلمان کیسے بنے گا؟ جب آپ اس کے ایمان کی فکر کریں گے, آپ خود ایمان پر رہیں گے. اس بچے کو شروع کی تعلیم مضبوط اسلامی تعلیم دلائیے, قرآن پڑھوائیے, دینی کتاب اس کو پڑھوائیے, دینی تعلیمات اس کو دلوائیے. اس کے بعد جو آپ کا بچہ چاہے آپ کا بچہ محفوظ رہے گا. اگر یہ نہیں کریں گے تو نسلیں تو مرتد ہوتی ہے, ایمان چھوڑ کے لوگ باقی رہیں گے.
اتنی غیرت تو ہونی چاہیے کہ اپنے اسلام اور اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی